السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ رب العزت نے جو نمونہ بنایا ہے اور جن کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن کہ کسی بزرگ کی اتباع، اللہ کا بھی سب سے بڑے بزرگ ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی اگر کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، کسی کا مرید بنتا ہے، تو کہتے ہیں میرے شیخ نے اتنی مشقتیں برداشت کری، یا میرے شیخ نے اتنے دن کھانا نہیں کھایا، یا اتنے دن پانی نہیں پیا، یا میرے شیخ نے اتنی لمبا سفر کیا، تو ہمیں اس میں اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو آپ عزت کرے، اس کا ادب احترام کرے، لیکن وہ آپ کے لیے قابل تقلید نہیں ہے کہ آپ کی ہر چیز میں آپ اس کی تقلید کریں۔ ہر چیز کے اندر ہمیں جو تقلید کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم کسی بزرگ کی تقلید کو، فلاں بزرگ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے کئی سالوں تک، 40 سال 70 سال تک نمازیں پڑھتے رہے وہ، عشاء کی 40 سال تک غالباً عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے۔ اب کوئی بولے کہ انہوں نے کیا ہے تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا یا ہمیں بھی کرنا پڑے گا؟ نہیں بھائی، ہمیں اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے۔ کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کچھ صحابہ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے مقام والے نبی ہے وہ، تو ہم روزہ رکھیں گے تو ایسا کریں گے کہ ہم روزہ لمبا ہی رکھیں گے، دن میں بھی روزہ، رات کو بھی روزہ۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم دن میں بھی اللہ کی بات کریں گے اور رات کو بھی اللہ کی بات کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا تو اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ متقی ہو سکتے ہو؟ میں تو سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ کھولتا بھی ہوں۔ تو صحابہ میں ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کسی بزرگ کا بولے بھائی فلاں بزرگ کی اتباع کرو، یا فلاں بزرگ نے یہ کام کیا تھا، یا فلاں بزرگ کو یہ شوق تھا، تو ہمیں اس کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اپنا شوق تھا، ہر ایک بزرگ کا اپنا شوق ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے کہ ہم کریں، یا فلاں بزرگ اتنے دن بھوکے رہے، یا فلاں بزرگ پتے کھاتے رہے، یا فلاں بزرگ یہ کام کیا، تو ہمیں نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی طرح یہ کریں۔ ہم کریں گے تو چری ہو جائے گی۔ آپ بزرگ ہیں، آپ ادب کریں، ادب احترام کریں، لیکن ہمیں ان کی تقلید کرنے کا حکم نہیں ہے کہ صرف ان کی تقلید کریں۔ اور جو جس آپ کو زیادہ جانتا ہے، آدمی کو اسی سے مشورہ لے کے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر کا کام ہے دوائی لکھ کے دینا، ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے تو انسان کو چاہیے ڈاکٹر سے مشورہ کرے اپنی بیماری کا علاج۔ کوئی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب کوئی جا کے کوئی سائیکل بنا سے مشورہ کرے، یار مجھے فلاں بیماری ہو گئی، تو میرا علاج کر دے، کہ ہاں کر دیتا ہوں۔ ویسے ہمارے پاکستان میں مشوروں کی، حکیموں کی کمی نہیں ہے، مفتیوں کی کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ جس سے مشورہ کرو وہ فوراً کوئی نہ کوئی دوا بتا دے گا کہ آپ یہ دوا کھا لے، یہ دوا کھا لے۔ ہمارے پاکستان کے اندر نہ مفتیوں کی کمی ہے، نہ حکیموں کی کمی ہے۔ مسئلہ پوچھو ہر بندہ مسئلہ بتا دیتا ہے، غلط سرا جیسا بھی ہو۔ اور دوائی پوچھو کہ یہ فلاں بیماری ہے، سر میں فلاں مسئلہ ہے، یہ دوائی کھا لو، یہ دوائی کھا لو، ہر بندہ ڈاکٹر بنا پڑا ہے، ہر بندہ حکیم بنا پڑا ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا کرتے تھے، نر کھجور اور مادہ کھجور آپس میں ان کا جوڑ کرتے تھے، تو اس سے کھجوریں اچھی ہوا کرتی تھی، اچھی پیدا ہوا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہ رسول اللہ ہم نر اور مادہ کو آپس میں ملاتے ہیں، تو ان کا جوڑ کرتے تو پھر کھجوریں اچھی پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس طرح نہیں کیا کرو، اس طرح نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے رسول اللہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے پھر ایک دفعہ جب ایسا ہوا پھر نہیں کیا، انہوں نے نر مادہ کا آپس میں ملاپ نہیں کرایا، جوڑ نہیں کرایا، بج نہیں کرا، تو ان کی کھجوریں تھی صحابہ کرام کی خراب ہو گئی۔ وہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منع کیا تھا، تو پہلے تو ہم ملاپ کرتے تھے، جوڑتے تھے تو کھجور اچھی ہوتی تھی، آپ نے منع کیا، ہم نے نہیں کیا تو اس لیے ہماری کھجوریں اچھی نہیں آئی اور خراب ہو گئی پہلے سے زیادہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم وہی کر لیا کرو جو تم بہتر لگے، دنیا کے معاملے کو تم زیادہ جانتے ہو۔ جس کا جو کام ہے انسان، اب مسئلہ مسائل پوچھنا ہے تو آپ کا کام ہے مفتی کے پاس جاؤ، عالم کے پاس جاؤ۔ اب کوئی جا کے ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھے کوئی دینی مسئلہ، تو یہ مناسب نہیں، وہ آپ کو صحیح مسئلہ نہیں سمجھا سکے گا، نہیں بتا سکے گا، اس کا کام ہی نہیں ہے۔
اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. اس کا کام ہے دوائی لکھ کے دینا, دوائی بیماری کا علاج کرنا اور بیماری کی تحقیق کرنا. اور مفتی کا کام ہے کہ اس کو مسئلہ بتانا, دینی مسائل آپ کو بتانا, اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتانا, یہ اس کا کام ہے. جس کا جو کام ہے اگر اس پہ لگا رہے گا تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. اگر ہم مشورہ کسی غلط آدمی سے لے گے تو اس کا نقصان ہونا ہے ہمیشہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باغی تھی. ان کو جب آزاد کر دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اور یہ آزاد ہو گئی, تو ان کی شادی ہو گئی تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے, لیکن رنگ کے تھے کالے. تب ان کو آزاد باندھی کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, یا رسول اللہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے, رنگ کے بھی کالے ہے, مجھے پسند نہیں ہے. تو حضرت مغیث کو جب یہ پتہ چلا کہ بریرہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ان کو بڑا دکھ ہوا. وہ مدینوں کی گلی میں جا کے رونے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا, رسول اللہ میں سفارش کر دیجیے کہ مجھے بریرہ نہ چھوڑے, میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا, بریرہ آپ مغیث کو نہ چھوڑے, مغیث آپ سے بہت پیار کرتا ہے, مدینوں کی گلیوں میں سے گھوم رہا ہے دیوانہ وار, آپ کے لیے آپ اس کو نہ چھوڑے. کہا یا رسول اللہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے, آپ کا مشورہ ہے کیا یا حکم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اے بریرہ یہ میرا حکم نہیں میرا مشورہ ہے. حکم ہوتا تو ماننا پڑتا اسے, کیونکہ نبی کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے امت کے اوپر, نہ مانے تو سن دار اسلام سے نکل جاتا ہے. تو کہا میرا حکم نہیں ہے مشورہ ہے. کہ رسول اللہ پھر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی, میں اس کو نہیں آپ کی بات قبول کرتی, مجھے مغیث نہیں چاہیے. ہمارے کوئی اگر مرید پیر کی بات کا انکار کر دے, کوئی مشورہ اس کا انکار کر دے, تو اس میں کفر کے فتوی لگے, دیکھو 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 اس نے اپنے پیر کی بات نہیں مانی, دیکھو اپنے پیر کے بات کا مشورہ قبول نہیں کرنا. اللہ کے میرے کوئی غصے کا نہیں کیا, کوئی ناراضگی اظہار نہیں کیا, ٹھیک ہے بریرہ جس میں تو خوش ہو. تو ہمارے لیے قابل تقلید سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فقہ میں تو ہمیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, امام ابو حنیفہ فقہ کو لینا ہے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ فقہ کو نہیں قرآن حدیث سے سیکھ سکتے ہیں. نہ ہمارا اتنا ذہن ہے, نہ اتنا علم ہے, نہ اتنے اصول ہمیں پتہ ہے, نہ عربی آتی ہے, نہ عربی گرامر سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم خود قرآن حدیث سے دین کے مسائل نکال سکے. تو انہوں نے نکال کے دیے. تو فقہ کے مسائل میں تو امام ابو حنیفہ کی تقلید ضروری ہے, امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی, امام مالک یا امام احمد بن حنبل کی. لیکن اللہ رسول کی اطاعت میں کسی کی تقلید نہیں ہے, وہ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو اگر کوئی بزرگ کا کوئی عمل ہے, کوئی سارا جاگتا ہے, سارا تہجد پڑھتا ہے, یا سارا دن قرآن پڑھتا ہے, یا مہینے میں 30 پارے ختم کر دیتا ہے, تو بزرگ کا اپنا شوق ہے. اگر ہم بھی وہ کریں جو ہمارے بس میں ہو, بات زیادہ کرنی چاہیے. لیکن ہم کسی بزرگ کو نمونہ بنا لیں گے, ہمارا بزرگ فلاں ٹوپی پہنتا ہے تو ہم بھی ٹوپی پہنیں گے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا ہے, کوئی بزرگ اگر ہرا جوڑا پہن رہا ہے, کپڑا پہن رہا ہے, تو سب اس کے مرید وہی جوڑا پہننے لگ جاتے ہیں. یا فلاں پیر کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو اس کی مرید بھی وہ ٹوپی پہننے لگ جاتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں یہی جنت کا راستہ ہے. تو بھائی سب سے بڑی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ جن کی ذات ہمارے لیے معتبر ہے, اور جن کی ذات جو ہے ہر نقص ہر کمی سے پاک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لینا ہے, اس پہ چلنا ہے, اس میں ہی میرا اور آپ کا فائدہ ہے. اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں, ان کی عزت آپ نے ضرور کرنی ہے, ادب ضرور کرنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. لیکن تقلید اور جس کے پیچھے چلنا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا صحابہ کرام اہل بیت کا, ان کے پیچھے ان کی اتباع کرنی ہے, ان سے محبت رکھنی ہے. اور ان کی اتباع بھی وہ ان سے محبت رکھنی, سب سے بڑی بات صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے. چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی ہے. اور زندگی صحابہ کرام نے ہی اللہ کے نبی کی سکھائی ہے. اور صحابہ کرام سے بڑا کون ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھنے والا ہوگا, سیکھنے والا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا, اہل بیت نے ہمیں پہنچایا. اللہ پاک ہمیں سچا محب رسول, سچا محب صحابہ, سچا محب اہل بیت بنائے. اللہ ہم سب کی سچی عقیدت, سچی محبت عطا فرمائے, بزرگوں کا بھی ادب کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کر کے آگے شیئر بھی کرے, سبسکرائب بھی کرے, چینل کو لائک بھی کرے. اور اللہ پاک کے میرے بولنے کو, آپ کے سننے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.